3-4 دن سے خبریں آ رہی تھیں کہ شاید آپ لوگ کام کر رہے ہیں، کوئی ریلیف بجلی کی مد میں دے دیں گے. الٹیمیٹلی آیا کہ جی نہیں کچھ ہو سکتا. IMF کے ساتھ پلان شیئر کیا آپ نے. سوال میرا آپ سے ہے کہ جی شارٹ ٹرم میں پبلک کو دینے کے لیے ریلیف کچھ نہیں ہے. دوسری بات جو بہت زیادہ غصہ ہے کاکڑ صاحب لوگوں پرائم منسٹر صاحب وہ یہ ہے کہ جو 2 مہینے کے بل آئے ہیں نا، یہ ایسے انفلیٹڈ بل آئے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں میٹر دا میڈنس ہے ہی نہیں ہے. مطلب ہے کہ جس آدمی کا بل، مطلب مجھ سے اگر آپ پوچھیں میرے گھر کا بل، اور یہ بے شمار لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، کبھی 35-40 ہزار سے زیادہ نہیں آیا. پچھلے مہینے 82 ہزار تھا، اس مہینے 88,000. اور میڈیوکر جو آپ دیکھ لیں مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی 4,000-6,000 کا بل 20,000 آ رہا ہے. خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ اپنے موٹر سائیکل زیور بیچ کے کر رہے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ یہ سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اس کو کیسے آپ ٹیکل کریں گے اگر آپ کو ریلیف دینے میں کامیاب نہیں ہوتے تو؟ تھینک یو. دیکھیں، ایک تو میں آپ کو یہ ایشور کرا دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ سیریس لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ ضرور ہے، یہ مسئلہ ضرور ہے، اور اس مسئلے کو ضرور میگنیفائی بھی کیا جا رہا ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت الیکشن موڈ میں ہیں. انہوں نے لوگوں سے ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. جن لوگوں کی کنٹریبیوشنز ہیں، تمام لوگوں کی، وہ تمام لوگوں نے ہی اس کو ایشو بنا کر ایک سوشل کاز کے طور پر لے کے چلنے کی کوشش کریں. ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اگر میں نے الیکشن لڑنا ہوتا تو شاید میں بھی یہی کر رہا ہوتا. ہیونگ سیڈ دس، ہمارا جو کرنٹ یہ جو 2 ماہ کا بل بڑا ہے، اس کو ہم نے بہت کلوزلی مانیٹر بھی کیا ہے، اس کی کیلکولیشن بھی کی ہے، اور اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے اگر سب سے زیادہ ہم نے کسی بات پہ میٹنگز کی ہیں اور ہم اکٹھے ہوئے ہیں، وہ یہی نکتہ تھا، جس کے نتیجے میں ہم نے اس پورے پاور سیکٹر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کے ساتھ اور عوام کے ساتھ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بڑے مدھم لہجے میں گفتگو کریں. وہاں ہم نے نہیں کی ہے. ہم نے ان کو کنفرنٹ بھی کیا ہوا ہے، اور ہم ان کو سلوشن بیسڈ اپروچ کے تحت ان کو بتا رہے ہیں کہ بڑی بڑی پریزنٹیشنز میں نہ اپنا وقت ضائع کریں نہ ہمارا. جو فری یونٹس کے حوالے سے ہمیں کچھ ہم تک اطلاعات آئیں، اس پہ بھی ہم نے ایویڈنس بیسڈ، یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا میں کچھ لوگ کوئی ٹویٹ کر دے یا کسی اور ذریعے سے انفارمیشن ہم تک پہنچانے کی کوشش کریں اور ہم اس کو گاسپل ٹروتھ کے طور پہ ٹریٹ کریں. ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، ہم اس کو سیریس لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو کنکلوژن ہوتی ہے، اس کنکلوژن کے تحت پھر کوئی پالیسی فارمولیشن دیتے ہیں. ہم ابھی تک جو ریلیونٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ملٹی لیٹرل، ان کے ساتھ نیگوسیشن میں ہیں، اور بہت جلد ہم کسی نہ کسی ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ جہاں پر ہم ڈیفائنس میں گئے بغیر، کیونکہ وہ ایک ایسا ریڈ ایریا ہے جس میں ہم قطعاً انٹر نہیں ہوں گے. شارٹ آف دیٹ جو مختلف آپشنز ہیں، وہ آپشنز ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں، اور ان آپشنز کی جو ٹرانسلیشن ہے، جو ریفلیکشن ہے، وہ جلد آ جائے گی، اور ہم اس کا اناؤنس انشاءاللہ کریں گے. کچھ لو لائنگ فروٹس ہیں جو ایزیلی اچیویبل ہیں. فار انسٹنس 16-17 گریڈ کے اوپر کے افسروں کی مفت کی بجلی، اتنا لارج اسکیم میں شاید فرق نہ پڑے، مگر جو یہ چوٹ اور چبھن ہے نا، یہ شاید کم ہو جائے لوگوں کی جو ابھی ترس رہے ہیں اور بلک رہے ہیں. سو یکساں نظام ٹیرف، اس کو ریوائز کر سکیں اگر آپ لوگ. آپ نے ابھی خود بات کی کہ چوری کوئی اور کر رہا ہے، ادا کوئی اور کر رہا ہے. یہ ڈیٹ سروسنگ کی مد میں پورے پنجاب کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ پلئنگ پروونشلزم ہیئر، بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ دیز آر سٹیٹس ان فرنٹ آف us, right? Like آپ کے پاس پشاور، سکھر، حیدرآباد, we all have the figures in front of us. So somebody, and because of the fact, because you don't have any political capital to lose, these are some of the very strong and hard decisions you might be able to take a lot more easily than all the other people you've just mentioned. Number one. And number two, sir, مجھے ذاتی طور پہ مجھے تھوڑا سا تعجب ہوتا ہے ایز اے کیئر ٹیکر سیٹ اپ. Why are you taking positions? آپ جان رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ابھی 2 قسم کی انٹرپریٹیشنز ہیں کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے, and you have some of the most brilliant constitutional experts also arguing in favor of 48(5) versus the electoral amendments that we've just seen.
why would you just not say let the Supreme Court decide? And you know what, when we're told jab election schedule aayega, we're going to go backing off. When you say कि election commission ही decide करेगा, उसको frame करने वाले जो senators और legislators हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो तो खुद कहते हैं कि 48-5 की तरजीह है. So I mean, I'm not a constitutional expert, neither are you. So wouldn't it fare better for your government to take a position not in favor or against the ECP giving a date? देखिए, one last question because Ali Mohammed साहब sitting here. 3 साल पहले इन्होंने negotiate किया था IPPs का, और मुझे ये भी बड़ी हैरत होती है कि सेनेट कमेटी के अंदर आज ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि इनकी पेमेंट्स रोक दो और इनके डॉलर्स में पैसे. एंड डू क्लैरिफाई अली मोहम्मद साहब, बिकॉज आई बिलीव कि 3 साल पहले मेजॉरिटी IPPs को डॉलर इंडेक्सेशन जो है वो ख़त्म कर दी गई थी. सो मेजॉरिटी आर नॉट बीइंग पेड इन डॉलर्स. एंड नंबर 2, इट्स ओनली सम ऑफ द CPEC प्रोजेक्ट्स विच वी हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर एट दैट टाइम, सो वी डिड नॉट, उनको नहीं की, बिकॉज ये सेनेटर्स ये बात कर रहे हैं, सॉवरेन गारंटीज हैं, किस तरह आप बंद कर सकते हैं? आपको क्लैरिफाई करना चाहिए सर, रोज हेडलाइंस बन रही हैं. अच्छा, पहले मैं आपके यू आर एब्सोल्युटली राइट कि नाइदर आई एम अ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नाइदर आर यू. इस वक्त तक जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टैट्यूटरी पोजीशन पे कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं देती, तो जो लॉ रेक्टिफाई हो चुका हो, साइन हो चुका हो बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज लॉ ऑफ द लैंड. एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ ऑफ द लैंड, अब तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज द वन हु हैज टू डिसाइड. If Supreme Court decides otherwise in its interpretation, I'll go by your position. I don't have a position, sir. Well, at least you have a position that why I'm assuming. Yes, because I do not. My assumption, देखिए इस वक्त God forbid इस मुल्क में कैपिटल पनिशमेंट है. अगर मैं और आप में से कोई भी कत्ल कर दें तो हम उसके नतीजे में हम इस पेनल्टी को फेस कर सकते हैं. Until and unless Supreme Court of Pakistan does an interpretation कि नहीं इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए और कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, तो इस वक्त तक अगर मैं और आप कैपिटल पनिशमेंट की गुफ्तगू कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द लॉ कर रहे हैं. तो मैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ये बात कर रहा हूँ कि इट इज़ द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. मे बी अ सेक्शन, पोलिटिकल सेक्शन likes it or dislikes it. This is law of the land. The courts are there to do the interpretation. The matter, मैं तो इवन ये भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ कि कोर्ट्स उसमें क्या इंटरप्रिटेशन कर रही है. जब हो जाएंगी हमें पता लग जाएगा, we'll abide by that. ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कोई पोजीशन ले रहे हैं. हम सिर्फ और सिर्फ लॉफुल पोजीशन ले रहे हैं. Whatever the laws are, we'll try that they be our guide, they be our beacon. और हमें लॉ की इस वक्त तक यही अपनी इंटरप्रिटेशन आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एम्बिट में है. वो जब भी अनाउंस करेंगे, जो हमसे कहेंगे, हम उनको वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, पीरियड. दूसरा क्वेश्चन आपका था उसके हवाले से प्रिविलेज. मैं आपको फिर उसमें हमारी जुडिशरी की तरफ कुछ लोग इशारा करते थे, कुछ आर्म्ड फोर्सेस की तरफ इशारा करते थे, कुछ वापडा के एम्प्लॉयज़ की तरफ इशारा करते थे. इतना चले मैं आपको बताता चलूं कि हमने इस तमाम चीज़ों पे इन दिनों में एक्सरसाइज कर चुके हैं. इट मे गिव यू सम कंफर्ट. हम एक्सरसाइज कर चुके हैं. पहले तो मेरी अर्ज ये है कि वी हैव टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन.